بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کی ابتدا ہو گئی ہے. رمضان المبارک کے بارے میں پچھلے جمعے کچھ عرض کیا تھا، کچھ اس جمعے میں عرض کیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے عمل سے کئی باتوں کا اہتمام سمجھ میں آتا ہے. ایک، دعاؤں کی کثرت کی جائے. رمضان المبارک میں دعاؤں کی کثرت کی جائے. ویسے تو دن ہو یا رات ہر موقع میں کثرت سے اللہ سے مانگا جائے، لیکن خصوصاً رات کے اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ کی رحمت کی توجہ بندوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے. اس لیے جب رات ہو جائے، یعنی دن غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی، تب سے صبح صادق تک جتنے اوقات اور موقع ہمیں میسر ہوں دعا مانگنے کے لیے ہم کثرت سے اللہ سے دعا مانگیں. افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا ذکر احادیث میں کثرت سے آیا، اور تفسیر ابن کثیر میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے متعلق ذکر ہے کہ جب روزے کی افطاری کا وقت ہوتا تھا اپنے گھرانے کے سارے بندوں کو چھوٹے بچوں سمیت جمع فرما لیتے تھے اور اکٹھی اجتماعی دعا فرماتے تھے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقع میں اجتماعی دعا بھی جائز ہے، اگرچہ اس موقع میں خصوصی اجتماعی دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی میرے سامنے سے نہیں گزری، لیکن اس صحابی رسول کے عمل سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اجتماعی دعا کا اہتمام کرے تو جائز ہے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے. تو اس موقع پر اور ایسے ہی اس وقت سے جب دعا کی قبولیت کا وقت شروع ہو گیا، حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، خصوصاً یہ عشاء کے بعد کے کچھ وقت میں، مثلا رات کا پہلا تہائی گزر جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، الا سائل یسأل فیعطی، الا مستغفر یستغفر فیغفر له، الا تائب یتوب فیتوب اللہ علیہ. کوئی ہے مانگنے والا جو مانگے اور اسے عطا کیے جائے، کوئی ہے گناہوں کی بخشش کا طالب جو مغفرت مانگے اور اس کی مغفرت ہو، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے. الا من مبتلا فاعافی، کوئی ہے جو اپنا دکھ، پریشانی، بیماری مجھے سنائے اور میں اس کو عافیت عطا کروں. یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے اعلانات ہوتے ہیں. تو اب ان اعلانات کے مطابق بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تراویح پڑھ لی، تراویح کے بعد ہم دعا مانگیں، اس میں پھر یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں کہ جی تراویح کے بعد اجتماعی دعا ہو کہ انفرادی دعا ہو. یہ جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں، یہ کرنے کے کام ہے. اب تو جو جدید دور آ گیا تو موبائل کھولو، انٹرنیٹ کھولو، فیس بک کھولو تو بس اختلاف ہی شروع ہے، بس ایک ایک بات میں اختلاف. اور یاد رکھیں یہ فتنہ ہے. اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو ہماری قوم کہتی رہتی ہے جی مولویوں کا اختلاف ختم نہیں ہوتا، مولوی جی اختلاف کرتے ہیں لہذا ہم مولویوں سے کچھ نہیں لیتے، ہم مولویوں سے نہیں پوچھتے، ہم مولویوں کے پیچھے نہیں چلتے. ظاہر ہے جب علماء کے پیچھے چلنا ہی عوام ختم کر دے گی تو پھر دین کس سے لے گی؟ بے دینوں سے دین لے گی. یہ ایک مستقل فتنہ ہے علماء سے اعتماد اٹھانے کا. علماء حق بھی اس بارے میں پھر مجبوراً قدم اٹھاتے ہیں فیس بک اور انٹرنیٹ پر، لیکن باطل کی آواز زیادہ ہے اور باطل کی آواز کو انسان جلدی قبول کرتا ہے. کیوں؟ اس میں سہولت ہے. اب 20 کے بجائے 8 تراویح کا مسئلہ ہو تو آدمی کہتا ہے کہ 8 میں سہولت ہے، 8 پڑھو اور جاؤ. یہ عرض کرا تھا کہ اختلاف نہ کرو، بس عمل کرو، دعائیں کرو. اگر اجتماعی دعا ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، انفرادی دعا ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرو بس. حضرت مولانا یوسف الدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے ایک قانون اور اصول لکھا ہے، وہ یہ کہ جو عمل اجتماعی ہو اس کے بعد اجتماعی دعا جائز ہے، جو عمل انفرادی ہو اس کے بعد انفرادی دعا کی جائے. تو اب جماعت کے ساتھ جو عمل ہوا جیسے فرض، اس کے بعد دعا اجتماعی ہو جائے، کیا ہے
کچھ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الدعاء اقرب اجابتا، کون سی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل، رات کا آدھا حصہ جب گزر جائے پھر دعا قبول ہوتی ہے. ودبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نمازوں کے بعد. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت؟ فرض نمازوں کے بعد. ایسے ہی اگر تراویح جیسے کہ ہم آپ دیکھتے ہیں اجتماعی پڑھی جاتی ہے، تو اگر تراویح کے بعد کبھی کسی نے اجتماعی دعا کر لی تو لڑنے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ ہے کہ عوام چونکہ بہت سے ایسے عمل ہوتے ہیں جو اتنے ضروری نہیں ہوتے، یہ ضروری سمجھ لیتے ہیں، تو اس کی اصلاح کے لیے پھر علماء ذرا سختی کرنے لگ جاتے ہیں. اس کی اصلاح کی صورت بس یہ ہے کہ کبھی مانگ لی، کبھی اجتماعی، کبھی مانگ لی، کبھی نہ مانگی. اور انفرادی تو ہر وقت ہی مانگو نا، تو نمازوں کے بعد اور ایسے ہی رات کے وقت نفل پڑھو، نماز حاجت پڑھو، نماز توبہ پڑھو، یہ اس طرح سے پڑھ کے پھر اللہ سے مانگو. اچھا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میری کیا ضرورت ہے، جانتے ہیں میری کیا پریشانی ہے، جانتے ہیں مجھے کیا حاجت ہے، میں مشکل میں ہوں یا آسانی میں ہوں، جانتے ہیں میری طلب کیا ہے، میری چاہت کیا ہے، میں دل میں کیا چاہتا ہوں، یہ بھی جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ زبان کھول کے مجھ سے مانگے. اللہ کو یہ مانگنا پسند ہے، اپنے محبوب اور پیارے بندوں کا، اپنے دوستوں کا، ایمان والوں کا مانگنا پسند ہے. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان، دشمن، کافر، مشرک، بے دین جب اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کی مانگی ہوئی جلدی پوری کرو. اور مومن اللہ کا پیارا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں جلدی پوری نہ کرو اس کی حاجت. یا اللہ یہ کیوں؟ وہ آپ کا دشمن ہے، مانگ رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں جلدی دینے ہیں. اور یہ آپ کا دوست ہے، آپ کا پیارا ہے اور آپ فرماتے ہیں جلدی نہیں دی. اللہ فرماتے ہیں وہ میرا دشمن ہے، مجھے اپنے دشمن کا مانگنا پسند نہیں، اس لیے جب میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا تو بس دوبارہ نہیں مانگے گا، بس اس کا منہ بند ہو جائے. اور یہ میرا دوست ہے اور اس کا بار بار مانگنا مجھے پسند ہے. اب اگر اس کی حاجت پوری کر دی جائے تو یہ بار بار مانگنا چھوڑ دے گا اور میں چاہتا ہوں کہ مانگے. من فتحت له ابواب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے لیے دعا کا در کھل گیا اس کے لیے رحمت کا در کھل گیا. یعنی جس کو اللہ نے توفیق دی وہ بار بار مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارے رب باحیا ہیں، تمہارے رب کریم سخی ہیں. جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے. اللہ کو اس سے حیا آتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک جنگ کا موقع تھا، دو صحابہ نے اکٹھے بیٹھ کر پروگرام بنایا کہ او ہم میں سے ہر ایک دعا مانگے دوسرا آمین کہے. یہ صحابہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ اللہ ایک مانگے دوسرے آمین کہیں، ایسی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو او میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہے، تو دعا مانگے پھر میں آمین کہوں. اب صحابہ کرام کا یہ عمل ہے. صحابہ کرام کے عمل کو بدعت کون کہے گا؟ ہاں لوگوں نے اپنی طرف سے موقع گھر رکھے ہیں، ان پر علماء نکیر کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. جیسے مثلا اذان کے بعد دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، ہمارے لوگ درود شریف نہیں پڑھتے اس سے پہلے. عجیب بات ہے، یہ کیا کرتے ہیں ہم؟ دعا کے لیے اول اللہ کی حمد کرو الحمدللہ رب العالمین، اور ہو سکے تو اس کے ساتھ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 3 آیات پڑھ لو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد. لمبا درود شریف پڑھ لو، مختصر پڑھ لو، درود شریف ضرور پڑھو. درود شریف پڑھ کے پھر اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں سکھائی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے اللہ تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان کی ادائیگی کروائی تاکہ امت کے لیے سنت ہو جائے. تو ہر موقع کی جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان میں بڑی برکات. تو اس طرح سے ایک عمل یہ ہے کہ ہم دعا کثرت سے کریں. اس موقع پر افطاری کے وقت ہماری عورتیں اس وقت ہمارے لیے کھانے پینے کی فکر کرتی ہیں، اپنے سمیت اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی کھانے پینے کی فکر کرتی ہیں. ذرا ہم یہ اہتمام کروا لیں کہ وہ ٹائم سے تھوڑا پہلے اس کا اہتمام کر لیا کریں، انتظام کر لیا کریں. اس کے بعد پھر سارے دعا کریں، چاہے اکٹھے مل کر ایک دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں یہ ہو، یا ہر ایک اپنے اپنے طور پر دعا کرے، مگر کرو ضرور. اللہ تعالیٰ سے اگر ہر دن
کوئی خاص حاجت پیش کرو، ایک دن ایک حاجت پیش کرو، یا اللہ یہ میری مشکل ہے میری حل کر دے، یا اللہ یہ میری مشکل ہے حل کر دے. اور افطاری کے سارے وقت میں، یعنی کہ افطاری کا وقت ہونے سے پہلے تک ایک ہی دعا کر لو. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہمارے بار بار دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو تو ضرور ہی قبول فرما لیں گے. اور ویسے بھی اللہ کی طرف سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اطلاع آ گئی کہ قبول ہے، دعا قبول ہے. تو ہم اس موقع پر اللہ سے خاص دعا کریں. 30 دن ہوئے یا 29 دن ہوئے تو ہم 29 خاص دعائیں اللہ سے منظور کروا دیں گے، اور اس میں پھر ہم دنیا کی ضرورتیں مانگیں، زیادہ آخرت کی قبر حشر کی ضرورتیں مانگیں. مگر اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہیں کہ دنیا کی ضرورتیں مانگیں تو بھی اللہ کو یہ مانگنا پسند ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، صرف دنیا کی ضرورتیں نہ مانگیں. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دنیا کی بھی مانگیں، آخرت کی بھی مانگیں تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور اس دعا کا صلہ دنیا میں بھی دکھا دیں گے، اس دعا کا نتیجہ دنیا میں بھی دکھا دیں گے. ایک چیز رمضان المبارک میں یہ کرنے کی ہے، تہجد کے لیے اٹھا کریں گے، اس وقت بھی اللہ سے مانگے. جوف اللیل جو آپ کو سنایا کہ رات کے آج کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو وہ بھی خاص وقت ہے. ایک تو دعا کا خاص اہتمام کا. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سخی زیادہ ہو جاتے تھے، آپ کی سخاوت زیادہ ہوتی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے. یہ عام حالات کی بات ہے. وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل علیہ السلام، اور رمضان المبارک میں خصوصاً جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو حاضر ہوتے تھے، اور حاضر ہونے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی دور کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ دور بھی جبرائیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی، اور دونوں اللہ کے ہاں افضل ذوات ہیں. جبرائیل افضل الملائکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے. تو حافظوں کے لیے تو یہ ضروری ہو گیا گویا ہم دور کیا کریں، اور نہیں تو تلاوت تو کیے ہی کریں نا. تو جب جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز سخی ہو جایا کرتے تھے. رمضان المبارک میں اس لیے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. بندوں سے کتنے غریب بندے ہیں جن بیچاروں کے پاس روزہ کھولنے کے لیے خاص انتظام نہیں. ہم اڑوس پڑوس میں معلوم کریں کتنے ہیں جو بیچارے گوشت کا انتظام نہیں کر سکتے، جن کے پاس بیچاروں کے پاس چٹنی پکوڑے سموسے یہ نہیں ہو سکتے. تو اگر ہمارے پاس وسعت ہے تو ہم دوسروں سے اس طرح سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے ان کی خوشی میں شریک ہو جایا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ادا ہوگا، اللہ بھی بڑے خوش ہوں گے. ایک دوسرا عمل ہے. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کی جائے، ذکر کریں. اس کے لیے مجلس قائم کرنا کون سا ضروری ہے، اور آج تک کی تو مجالس تھوڑا بدعت بن رہی ہیں. ذکر کرو، اپنے طور پر کرو، اکیلے میں بیٹھ کے کرو. آہستہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے آہستہ کرو، زور سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے زور سے کرو، لیکن اس میں خیال رکھو ریاکاری اور دکھاوا نہ آئے، کسی کی نماز خراب نہ ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو. کلمہ طیبہ کی کتنی فضیلت ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں، اس میں فضائل ذکر میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے، لا الہ الا اللہ کلمے کی فضیلت. حضرت نوح علیہ السلام کا ارشاد ہے، اپنے بیٹوں کو فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ تو خاص ذکر بتائیں، ارشاد فرمائیں جو میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں. یا اللہ یہ تو اور بھی کرتے ہیں، اگر ساتوں آسمان ایک طرف ہوں، ساتوں زمینیں ایک طرف ہوں، لا الہ الا اللہ ایک طرف ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان و زمین سے زیادہ وزنی ہے. اور جب ہماری زبان اس کلمے کی عادی ہوگی تو کیا برکات ہوں گے. آخرت کا اجر و ثواب تو ملے گا ہی، آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. کیسے تازہ کریں؟ بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. اس پر جو میل کچیل دل میں، ایمان میں، روح میں آ جاتی ہے
میل کچیل، گناہوں چھوٹے بڑے گناہوں کی میل کچیل. لا الہ الا اللہ گویا کہ صابن ہے جو دھو دیتا ہے، استری ہے جو تازہ کر دیتی. لا الہ الا اللہ کی کثرت ہمارے اکابر بزرگان نے دی تسبیحات بتاتے ہیں. بھئی رمضان المبارک میں تو صبح اور شام اکیلے میں بیٹھ کر 3 تسبیحات تو کلمہ شریف کی کر لیں. 3 تسبیحات، 3 صبح 3 شام کر لیں. لا الہ الا اللہ اول آخر درود شریف پڑھیں، نماز والا درود شریف. ہمارے حضرت والا تو فرماتے تھے اول آخر 11 بار نماز والا درود شریف، اور پھر کلمہ شریف کی تسبیحات لا الہ الا اللہ 5-7 دفعہ کے بعد محمد رسول اللہ ملا لیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک فضیلت اس کی ہے. دوسری فضیلت اس کی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کلمہ شریف کی کثرت کرے گا اس کا چہرہ دنیا میں چمکتا ہوگا اور قبر اس کی منور ہوگی. آخرت میں چمکتے چہروں کے ساتھ اٹھیں گے یہ لوگ. حدیث میں ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی فضائل اعمال میں چمکتے اٹھیں گے 14ویں کے چاند جیسے چہرے. ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پہل جنت میں جو داخل ہوں گے 70,000 انسان بے حساب پہلے پہل جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کی رات کا چاند. تو جب کلمہ شریف کی برکات یہ ہو جائیں کہ آخرت میں ہمارا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہو تو ہم بھی ان سعادت مند لوگوں میں نہ ہو جائیں گے جو پہلے پہل جنت میں جا رہے ہوں گے. اللہ ہمیں یہ سعادتیں نصیب فرما دے. ایک تو یہ اس کی کثرت کریں، اکیلے میں بیٹھیں. اکیلے میں ویسے چلتے پھرتے تو آدمی ذکر کر سکتا ہے، دوسری طرف دھیان ہو ذکر کر سکتا ہے. ہاتھ کار دو دل یار دو کہتے ہیں نا. لیکن زیادہ اثر والا ذکر وہ ہوگا جو اکیلے میں ہو جائے. تو اکیلے میں بیٹھ کے صبح 3 تسبیحات، شام 3 تسبیحات. آپ کی برکت سے، آپ کے کرنے سے مجھے بھی ثواب ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہر ایک کو توفیق دے. ایک تو یہ. دوسرا استغفار کا کثرت سے اہتمام کریں. اس کے لیے بھی ایسا ہی کر لیں، صبح 3 تسبیحات، شام 3 تسبیحات، یعنی 300 دفعہ صبح پڑھ لیں، 300 دفعہ شام پڑھ لیں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا استغفر اللہ واتوب الیہ. اور توبہ کی نیت سے پڑھیں. توبہ کی نیت سے ایک ذکر کی نیت سے پڑھنا نا وہ بھی بے فائدہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ توبہ کی نیت بھی ہو. جب توبہ کی نیت سے ہم پڑھیں گے یعنی یہ نیت ہوگی کہ اب تک جو غلطیاں گناہ چھوٹے بڑے ہو گئے میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا. جب اس نیت سے ہم استغفار کریں گے تو ہم صبح بھی معصوم ہو جائیں گے یعنی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور شام بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. اس لیے تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کی عبادات کو پورا ادا کرتا ہے تو جب رمضان المبارک گزر جاتا ہے خرج من ذنوبہ. الفاظ اس طرح ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے روزے فرض فرمائے اور میں نے اس کی تراویح سنت بنا لی. تو جو روزے بھی رکھتا ہوگا، تراویح بھی پڑھتا ہوگا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جب رمضان المبارک گزرے گا تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر نکل جائے گا جیسے اس دن پاک صاف تھا جس دن اس کو ماں نے جنا تھا. تو یہ کتنا کمائی کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے ہمارے لیے. کہتے ہیں نا رحمت حق بہا نمی جویت، بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ تم بہانے اکٹھے کرو مغفرت کے، رحمت کے. قیمت نہیں مانگتی، اس طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے اور اگر خدا نخواستہ ہم اس اعلان پر کان ہی نہ دھریں تو ہمیں انعام کیسے ملے گا. لوگ کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن جب اس نے مغفرت کا اعلان کیا، اس نے رحمت کا اعلان کیا کہ آؤ میرے پاس، آؤ تمہاری مغفرت کروں، آؤ میرے پاس تم پر رحمت کروں، تو ہم جائیں بھی تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے چلیں بھی تو. یہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے اپنے بستر پر چودھری بن کے بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں. بادشاہ اعلان کرے اسلام آباد آؤ، ابھی سنا ہے کہ اعلان کیا ہے کہ ہر آدمی کو 13,000 روپیہ ملے گا. نہیں، بھاگو نہیں بھائی، بھاگو نہیں. اگر یہی اعلان اللہ کی طرف سے روزے پر اور تراویح پر ہے اور اگر نہیں واقعی ہے 13,000 اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. 13,000 نیکیاں اللہ نہیں دیتے، لاکھوں کروڑوں نیکیاں اس مہینے میں برساتے ہیں. لیکن بارش برستی ہے نا تو 2 قسم کی جگہ ہوتی ہیں، ایک پتھریلی
گیلی زمین، بارش کا کوئی فائدہ نہیں، پتھر پر برسے تو کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں. اور ایک وہ زمین جو پیداوار دے سکنے والی ہے، اس میں صلاحیت. ہم وہ زمین بن جائیں جس میں رحمت اندر گھس جائے، مغفرت اندر گھس جائے، اللہ کا اعلان ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک نظر آوے کہ واقعی ہم نے اعلان سنا اور ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی صاف ہو جائے گا جیسے اس دن پاک صاف تھا جس دن ماں نے اسے جنا. تو استغفار اس لیے ایسے کرے. قرآن شریف میں ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کے لیے جو فرمایا اس پر فضائل سنائے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر تم پر قحط ہے اللہ بارشیں برسائیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کی کثرت کرو گے، استغفار کرو گے تو تم پر قحط ہے تو اللہ بارشیں برسائیں گے. سیلاب والی نہ، رحمت والی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال. تمہارے مال بڑھائیں گے. آدمی روزگار تو چاہتا ہے اور کہتا ہے مجھے روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی کمائی ہو، اور اللہ نے استغفار کا نسخہ بیان فرمایا. یمددکم باموال. اللہ تعالیٰ تمہارے مال بڑھائیں گے. وبنین. اللہ تعالیٰ تمہاری اولادیں بڑھائیں گے. جو بے اولاد ہیں، جن کی اولاد کم ہے اور جو چاہتے ہیں کہ بچیاں ہیں تو بچے مل جائیں. وبنین. استغفار کی کثرت سے، استغفار سے اللہ تمہیں بیٹے عطا کریں گے. ویجعل لکم جنات. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائیں گے. باغات کا انتظام ہوگا. کہاں پر؟ آخرت میں نہیں، ادھر دنیا میں. دنیا میں ویجعل لکم انہارا. اللہ تمہارے لیے باغات نہیں، نہریں بھی ساتھ ساتھ، اس لیے کہ باغ کو نہر چاہیے نا. ایک آیت میں ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. رب تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا. اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین دنیا کا سامان دیں گے، دنیا کا بہترین سامان دیں گے، اور تمہیں اس ساز و سامان سے نفع اٹھانے دیں گے، تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دیں گے. دیکھ لو اعمال سے صرف آخرت قبر حشر نہیں بنتی، دنیا پہلے بنتی ہے. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. جب تک تمہاری موت نہیں آئے گی، تمہاری جب تک زندگی ہے تب تک اللہ تمہیں متاع حسن یعنی دنیا کا خوب بہترین ساز و سامان دیں گے. ایک ہے ساز و سامان یوں مل جائے، ایک ہے متاع حسنا اچھا مل جائے، بہترین مل جائے. اللہ فرماتے ہیں بہترین ملے گا. ایک تو وہ ساز و سامان بھی ہوتا ہے نا جو آدمی کے لیے عذاب کی صورت بن جاتا ہے. دن کو آرام نہیں ہوتا، رات کو آرام نہیں ہوتا، پیسہ خوب ہے لیکن چین کوئی نہیں، بے چینی ہے، بے چینی. پیسہ خوب ہے، فائدہ کچھ نہیں نا. متاع حسنا ایسا ساز و سامان جو بہترین ہوگا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. جو اللہ کے فضل کا طالب ہوگا اللہ اسے اپنا فضل عطا فرمائیں گے. اس کا ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. جو جتنا زیادہ نیکی کا کام کرے گا اللہ اتنا زیادہ اسے عطا کریں گے. ایک اور آیت میں ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزیدکم قوۃ الی قوتکم. اللہ تمہاری جو طاقت ہے اس طاقت کے ساتھ اور طاقت بنا دیں گے. جسمانی صحت کی طاقت، افرادی طاقت. آج ہم بزدل ہیں نا، کافر ہمارے مقابلے میں دلیر ہو گئے. یہ کیوں؟ ہماری طاقت نہیں. استغفار، توبہ، اس کی برکت سے یہ طاقت ملے گی. ویزیدکم قوۃ الی قوتکم. قرآن شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع فرمائی میرے حبیب ایک کافر ہے، وہ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دین سچا اور حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش برساؤ، پتھروں کی بارش برساؤ یا کوئی دردناک عذاب دو. اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. میرے حبیب آپ کے ہوتے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اور وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. کافر اور مشرک ہوتے ہوئے جب تک میری مغفرت کے طالب رہیں گے تب تک بھی نہیں عذاب دوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ کافر مشرک جب طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا تو اس وقت ایک جملہ بول دیا کرتے تھے غفرانہ کا، جو ہم لیٹرین سے نکلنے کے وقت بول دیتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہ غفرانہ کا لفظ بولتے تھے. اس پر اللہ نے فرمایا جب تک یہ غفرانہ کا بولتے رہیں گے، یہ استغفار ہے نا، تب تک میں عذاب نہیں دوں گا. جب کافر کو استغفار پر عذاب نہیں ہوتا دنیا کا، آخرت کا تو ہوگا نا. جب کافر کو دنیا کا عذاب استغفار پر نہیں ہوتا تو مومن کیسے اللہ کی نوازشات سے نوازا نہیں جائے گا استغفار کی برکت سے. اس لیے دوسری چیز ہے استغفار اور توبہ. تاکہ وہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ. روزانہ جب رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی تو ہر رات کو اللہ کی طرف سے بندوں سے متعلق
متعلق فیصلہ ہوتا ہے یہ دوزخ سے آزاد ہیں۔ تو جب ہم استغفار کر کے توبہ کر کے اللہ کو منائیں گے، دن کا روزہ رکھ کے رات کی تراویح پڑھ کے اللہ کو منائیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے یقینی بات ہے رحمت اور مغفرت ہوگی اور ہمارے لیے بھی جہنم سے آزادی کا اعلان ہو جائے گا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں اور اس کے ساتھ نوافل کی کثرت کرو۔ ابھی جمعہ ختم ہوگا تو ہمارے بہت سے بھائی فرض پڑھتے ہی بھاگیں گے، جیسے ہمارے بہت سے بھائیوں کو معلوم ہی نہیں یا معلوم ہے اور جان بوجھ کر غفلت کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں۔ بے خدا کے لیے جماعت کے ساتھ وقت لگایا کرو، خدا رسول کے کا واسطہ جماعت کے ساتھ وقت لگایا کرو، تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگایا کرو، اور ایسے ہی علماء سے رابطہ رکھو۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا، فیس بک اور یوٹیوب انٹرنیٹ وغیرہ سے مسائل نہ لو، خدا کے لیے مسائل نہ لو، خدا کے لیے اپنے علماء کے ساتھ کسی کو نہ سنو، اپنے علماء کے ساتھ کسی کو نہ سنو۔ میں کس کا بول بہرحال اب وہ لوگ تو انٹرنیٹ پر ہمیں عبادات سے منع کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے تم 20 تراویح پڑھتے ہو؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب رمضان المبارک آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زیادہ ہو جاتی تھی، اور نماز زیادہ ہونے کے بجائے ہماری نماز ہو جائے کم۔ اس لیے خدا کے لیے ایک تو یہ کریں کہ ہر نماز کی سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہم ان کا اہتمام کریں اللہ واسطے، جیسے عصر سے پہلے کی سنت ہیں، عشاء سے پہلے کی سنت ہیں، کوشش تو کریں ہم، اور ایسے ہی سنت غیر موقدہ کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اہتمام کریں۔ ظہر کو 2 سنت کے بعد 2 نفل ہیں، عصر سے پہلے 4 سنت ہیں، مغرب کے بعد کم از کم 2 نفل ہیں، لیکن اوابین 6 رکعت ہیں۔ اگر بہت سستی ہو تو 2 سنت کے ساتھ 4 رکعت اوابین تو پڑھ لو، عشاء کی سنت کے ساتھ 2 نفل، ویتر کے بعد 2 نفل، ان کا اہتمام کریں۔ رات کو جب ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو ہم سے تو ہماری عورتیں زیادہ سست ہیں، اور ہماری سستی یہ ہے کہ ہم پڑے ہیں بستر پر، گویا عورتیں مرد بن گئیں اور مرد عورتیں ہو گئے۔ ان سے ہم کام لیتے ہیں، اپنے آپ سے بھی تو کام لینا، وہ ہماری خدمت کر رہی، سارا ثواب ہمارا ان کے کھاتے میں جا رہا ہے، ہمارے کھاتے سے بھی نہیں نکل رہا، بھائی ہمارے کھاتے میں بھی ہے لیکن ان کے کھاتے میں جا رہا ہے، اور وہ کس وقت سے اٹھتی ہیں اور ہم پڑے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس وقت اٹھتے ہیں جب بالکل تھوڑا سا ٹائم باقی ہو اور ساری کھائیں اور پھر وضو کریں اور پھر فجر کی نماز پڑھیں۔ ایک موقع حاصل ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے گنواتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ کس کی فضیلت بتاؤں آپ کو؟ عصر سے پہلے کی جو 4 سنت ہے، ایک فضیلت، اللہ ان سنتوں کے صرف رمضان میں نہیں سارے سال میں پابند بندے پر رحمت فرمائے، رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ رحمت فرمائے گا۔ علماء کہتے ہیں حضور نے دعا فرمائی ہے یا خبر کی، دونوں باتیں ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہو تو آپ کی دعا یہ یقیناً قبول ہے۔ جو عصر سے پہلے 4 رکعات کی پابندی کرے گا اللہ اس پر رحمت فرمائیں گے، اور ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں اللہ رحمت اس پر فرمائیں گے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ 4 رکعات سنت کی پابندی سے خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہر ایک آدمی ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ کلمے پر ہو، تو 4 رکعات سنت غیر موقدہ عصر سے پہلے کی یہ برکت ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ تیسری فضیلت، من صلی 4 قبل العصر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، عصر سے پہلے کی 4 رکعات کی پابندی کرنے سے اللہ جنت میں گھر بناتے ہیں پابندی کرنے والے کے۔ اور مغرب کے بعد کی 6 رکعت، چاہے سستی کی وجہ سے آپ 2 سنت کے ساتھ 6 بنا لیں اور چاہے 6 مستقیل پڑھیں، یوں 8 ہو جائیں گی۔ ان 6 رکعت پر کیا ملتا ہے؟ ایک انعام، اللہ بندے کی آپ میں سے ہر ایک چاہے گا اللہ اس کے پابند بندے کی حور عین سے شادی فرماتے ہیں، یہ نہیں یہ دلہا صاحب یہاں ہوتا ہے اور اس کی دلہن وہاں تیار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، دنیا کی حوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، چاہے وہ کالی ہوں یا سفید رنگ کی ہوں، وہ شیطان تو کالی کو بھی حور دکھاتا ہے نا، اپنی بیوی وہ سفید بھی ہو تو وہ کالی لگتی ہے، شیطان کے یہ چکر ہیں، اللہ معاف فرماوے۔ تو یہ پورے کون حور عین سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کو نہیں لوگ یہ دنیا کی عورتوں سے شادی کریں گے جن کے منہ سے بھوک آتی ہے، ناک سے بلغم بہتی ہے، جسم سے پسینہ بدبودار نکلتا ہے، بغل بدبودار ہے، اور ہر مہینے ان کو گندا خون آتا ہے۔ جنت کی حوریں تو وہ حوریں ہیں جن کو اللہ نے فرمایا مطہرہ، جنہیں خوب پاک کیا گیا ہے، پاک کرنے والے ان کے اللہ ہیں۔ تو اللہ نے کون سی میل کچیل ان باقی بچائی ہوگی؟ خوب پاک کیے ہوئے، نہ ان کے باہر میل کچیل ہے نہ ان کے اندر
اندر میل کچیل ہے، اندر باہر سے مطہرہ، تو ایسی بیویاں چاہیے نا ہم کو۔ تو یہ اوابین صرف رمضان میں نہیں، سارے سال میں اس کی پابندی کرو، انشاءاللہ یہ ملے گا۔ اور اوابین کی فضیلت میں بھی آیا کہ اللہ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور ایک تیسری فضیلت اوابین کی فضیلت میں آیا کہ جو بندہ روزانہ ان کی پابندی کرے اس کو روزانہ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی قبول نفل عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہمیں آخرت کے بازار میں جانے کے لیے بہت نیکیاں چاہیے بھائی، تو آپ کریں گے اہتمام انشاءاللہ۔ تہجد کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تو اتنے فضیلتیں قرآن شریف میں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں بالا خانے ہیں، باہر کھڑے ہو تو ان کا اندر نظر آتا ہے، اندر کھڑے ہو تو ان کا باہر نظر آتا ہے، گویا ہر طرف سے شیشے کے بنے ہوئے، اور جنت کا شیشہ دنیا کا نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن الان الکلام ووصل الارحام واطیب الکلام وصلی باللیل والناس نیام۔ ایک حدیث پاک میں لمن داوم الصیام، جو مسلسل روزے رکھے، جو رات کو نماز پڑھے جب لوگ سوئے پڑے ہوں، جو رشتہ داریاں جوڑے، جو گفتگو اچھے انداز سے کرے، یہ اس کو ملیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیشہ روزے تو مشکل ہیں، ہمیشہ روزے، آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھ لو اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھ لو، 13 14 15 چاند کی 13 14 15، تو آپ کو ہر مہینے کے 6 روزے سے پورے مہینے کا ثواب ملے گا، اور اس طرح سے تم سارے سال کا روزہ رکھنے والے ہوگے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔